جو کسانوں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور جو مہنگائی ہے اس کی آپ کو وجوہات معلوم ہیں کہ دنیا کے اندر کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، یہ ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ بلومبرگ جو ہے وہ ایک دنیا کا مانا تانا جو ہے وہ بزنس کا جو ہے وہ جریدہ ہے، وہ بھی اس حوالے سے اس نے بھی بتایا مہنگائی کا انڈیکس بہت اوپر گیا ہے۔ خاص طور کے اوپر اگر آپ چائنا میں دیکھیں تو وہاں پر جو ان کی پروڈیوسر پرائسز ہیں اس کے اندر 10.5% جو ہے اضافہ ہوا، اور 26 سالہ پروڈیوسر پرائسز کا چائنا کے اندر ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے جرمنی کے اندر 50 سالہ پروڈیوسر پرائسز کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یو ایس اے کے اندر جو انفلیشن سامنے آئی ہے، برطانیہ میں انفلیشن سامنے آئی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں سے متاثر ہوئی ہے۔ آپ پیٹرولیم کی وہ قیمتیں جو پچھلے سال $40 فی بیرل پہ تھی، 100% اضافہ ہو گیا، $85 فی بیرل کے اوپر پہنچ گئی۔ موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر اپنے ٹیکسز کو کم کیا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کم ترین فی لیٹر جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ سیلز ٹیکس $8.5 کے قریب ہے، ₹5.64 کے قریب پیٹرولیم لیوی جو کم ترین ہے، جو اسحاق ڈار قانون بنا کے گئے تھے کہ آپ ₹30 تک میکسیمم پیٹرولیم لیوی لے سکتے ہیں، ہم پیٹرولیم لیوی بھی کم لے رہے ہیں۔ اور شاہد خاقان عباسی کو یہ بات ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر ماننا پڑ گئی کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حکومت اگر پوری پیٹرولیم لیوی لگا دے، سیل ٹیکس لگا دے، تو پیٹرول جو ہے وہ $160 پہ پہنچ جائے گا۔ تو اب بھی ہم خطے میں جو ہے دنیا میں بہت سارے ممالک سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہم کم ہیں۔ خوردنی تیل جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں اس کی قیمتوں میں بھی 110% اضافہ ہوا۔ $500 پر ٹن والا جو گھی ہے وہ آپ کا $1200 $1300 کے اوپر پہنچ گیا۔ اس کی قیمتوں میں بھی پاکستان میں کمی لانے کے لیے ہم نے جو گھی مل ایسوسی ایشن ہے اس کے ساتھ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہم اپنے ٹیکسز میں کمی کر کے 40 سے 45 روپے کلو عوام کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جس نے 2020 جنوری سے یہ سپٹمبر 2021 تک 34 ارب روپیہ ریکارڈ سبسڈی ہم نے یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر دی ہے۔ پھر یہ ہمارے پر تنقید کریں کہ مہنگائی ہو گئی، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں یہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ یہاں پر بہا کے گئے تھے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 30 سال سے زراعت کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی؟ نواز شریف، زرداری، ان سب کی حکومتیں رہیں، انہوں نے کیا توجہ دی؟ ان کی توجہ تو جعلی اکاؤنٹوں پہ، پاپڑ والوں پہ، فلودے والوں کے اوپر تھی، یا بیرون ملک فلیٹس بنانے کے اوپر تھی۔ آج عمران خان آئے ہیں جنہوں نے آ کے زراعت پہ توجہ دی، اور آپ دیکھیں پچھلے سال کی بنسبت ابھی جو ہماری خریف کی جو ہماری فصل آ رہی ہے اس میں گنے کی فصل ہے، 25% اضافہ اس میں ہو چکا ہے۔ آپ کی مکئی کی فصل میں اطلاعات کے مطابق 18% اضافہ ہوا ہے، ہماری چاول کی فصل کے اندر 18% اضافہ، اور کاٹن جو آپ کو پتا ہے کہ ہماری ڈائریکٹ ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ کے ساتھ منسلک ہے، پاکستان کی اہم ضرورت ہے، جو پچھلے سال 5.7 ملین بیلز کے اوپر تھی، آج وہ 9.5 ملین بیلز کو کراس کر کے 60% تقریباً اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ وزیراعظم عمران خان نے خاص توجہ دی ہے زراعت کے اوپر۔ ہمارا یوریا 1700-1800 روپے میں بک رہا ہے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، گیس کے اوپر سبسڈی دی۔ دنیا کے اندر وہی یوریا کا ریٹ اگر آپ امپورٹ کرنے جائیں تو 7,000-8,000 کے اوپر موجود ہے۔ پاکستان آج بھی اس میں خود کفیل ہے، ہمارے کسان کو وہ سستا مل رہا ہے، دنیا سے 5,000 روپے جو ہے وہ یہاں پر قیمتیں کم ہیں۔ تو ہم نے زراعت کے اوپر بھی کام کیا، اور ہم نے ملک کی برآمدات بڑھانے پہ بھی کام کیا۔ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چل رہی، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو یاد ہے جو اسحاق ڈار معیشت چھوڑ کے گئے تھے؟ ملک کی ایکسپورٹس $24 ارب کے اوپر کھڑی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کے اوپر کھڑا تھا، ہماری جو ترسیلات زر تھے نون لیگ کے دور میں وہ $18 ارب کے اوپر موجود تھے، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ $1 ارب سے کم تھی۔ یہ 2018 کا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج آپ الحمدللہ 2021 میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے سال 25.4 بلین کے اوپر تھی، اور اس میں سروسز ایڈ کر دیں تو یہ $31 ارب کے اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ترسیلات زر ہیں وہ $29.5 ارب کے اوپر گئی، اور ابھی اگر میں آپ کے سامنے فگرز رکھوں پچھلے 3 مہینے کی اپنی معیشت کے، تو ہماری جو ترسیلات زر ہیں وہ $8 ارب کے اوپر موجود ہیں 3 ماہ کے اندر۔
हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो